نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی سورہ اور اس سورہ کا ایک لفظ جو ہے اس کے اوپر آج گفتگو ہوگی، اور یہ سورہ اخلاص ہے۔ یہ بہت مشہور سورہ ہے اور توحید کے موضوع پر اپنی مثال آپ ہے، لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں اس کو بیان فرمایا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ اس کی احدیت کا، اس کے ایک ہونے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ صمد ہے، وہ ذات بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں جو دوسری آیت ہے اللہ الصمد، آج ہم مختصراً اس پہ گفتگو کریں گے کہ لفظ صمد جو ہے اس میں کیا اسرار پوشیدہ ہیں، کیا سیکریٹس ہیں۔ دا سیکریٹس آف صمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے صمد ہونے کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی کہ صمد سے کیا مراد ہے۔ تو آج ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ لفظ صمد کے اصل میں اس کارگاہ کائنات میں، جس میں انسانی میں کائنات اصغر و کائنات اکبر میں صمد کی کیا کارگزاریاں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے۔ سائنسی طور پر اللہ سے متعلق نظریات میں سب سے اہم خصوصیت صمد کے راز میں پنہا ہے۔ سورہ اخلاص کی یہ جو دوسری آیت ہے، جس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی حکمت کو بیان فرما رہی ہے، سائنسی نقطہ نظر سے بے حد اہم ہے۔ یہ فرام سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو اگر اس کو ہم ڈسکور کریں تو یہ کیا ہے۔ صمد کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، مکمل ہونا، تکمیل، بے داغ، خالص۔ دوسرے معنی جو اس کے ہو سکتے ہیں، لامحدود قوت، انفینٹ پاور، جو دوام اور بے پایا ہونے پر محیط ہے، جس کو ہمیشگی ہے، ایٹرنٹی ہے، اور بے پایا ہے، بحر بے قراں ہے، اس پر محیط ہے۔ تیسرے معنی ناقابل تسخیر خدائی قوت، یعنی اس کا قادر مطلق ہونا۔ ناقابل تسخیر خدائی قوت کہ انسان کی عقل اس کو تسخیر نہیں کر سکتی، کمپریہینڈ نہیں کر سکتی اس کی صمدیت کو، اس کی قادر مطلق ہونے کو، کہ اس کی قدرتیں کہاں کہاں ہیں اور کیسے کیسے ہیں۔ عقل انسانی اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتی۔ اس کے معنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور دیگر تشریحات سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ سچی طاقت جس کی ہر شے محتاج ہو اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے لیکن وہ خود کسی کا محتاج نہیں۔ چنانچہ صمد وہ پاک قادر مطلق ہے کہ تمام مخلوق اپنی حیات کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اس کی مرہون منت ہے۔ کیسے ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ سائنسی اصطلاح میں صمد اس سچی اور حقیقی قوت کو ظاہر کرتی ہے، the real power of creator اللہ، نہ تو کسی مزید اضافے کی اس میں حاجت ہے اور نہ ہی جسے کسی قسم کا انحطاط یعنی ڈکلائن اور گہنانا کہتے ہیں، رائٹ۔ In every aspect complete infinite power and uncomprehendable. The human mind cannot comprehend the samadiyat اور دی پاور آف اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کارگزاریاں کہاں کہاں ہیں اور کیسے۔ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ صمد ہے کیا۔ کائنات کے تمام طبعی اور مادی حقائق کی تشریح صمد کے راز کے اندر بے حد اہم طریقے سے موجود ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اور خود انسان کی ذات کے ایک ایک ڈی این اے کے اندر راز صمدیت پنہا ہے۔ کیسے؟ تب ہی تمام مخلوقات کے لیے اللہ کا شکر، اس کی تعریف سائنسی طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ ہم صرف سانس لینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 1 منٹ کے دوران جسم کے اندر سانس لینے کی تعداد کے سلسلے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کو 1 منٹ میں 16 دفعہ
समद के राज से वास्ता पड़ता है। तबई तौर पर सबसे पहले इंसान की तख्लीक एटम से हुई है। इंसान जो है वो एटॉमिक कॉम्पोजिशन से बना है। ये इंसानी जिस्म में 7 × 10 पावर 28 या 10 अरब एटम इंसान के जिस्म में होते हैं, एक तखमीने के मुताबिक। अब इस एटम और समद के राज के दरमियान जो मौजूद ताल्लुक है उसका हिसाब क्या होता है, ये देखें आप। एक एटम का मरकज यानी न्यूक्लियस 1 सेकंड में 10 अरब मरतबा वो रिवॉल्व करता है, गूंजता है या झूलता है। एक मरकजे को अपने आप को कायम रखने के लिए यह हरकत लाजमन करना पड़ती है। इसलिए वो एटम जो है प्रोटॉन्स के तमाम मस्बत चार्जेस के हामिल होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन बेताल्लुक यानी न्यूट्रल होते हैं। चुनांचे आम हालात में तो ये न्यूक्लियस जो है एक तरफ इसको उड़ जाना चाहिए, इतनी पावर से जब वो घूम रहा है और एक लम्हे के अंदर उसकी इतनी ज्यादा मूवमेंट है तो उसको तो एक तरफ उड़ के निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो मरकज़ा एक तरफ उड़ के निकल जाए। जौहर यानी मरकज की एक और मजबूत ताकत और एक और इब्तिदाई जर्रे यानी मैसन के जरिए दखल अंदाजी करती है, जिसका काम मरकजे को आपस में बांधे रखना, रोके रखना है अपनी जगह पर। अब आप देखें कि ये दरमियानी जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो मैसन्स हैं ये वस्ती सतूह का तबादला एक सेकंड के अंदर कितनी मरतबा करते हैं, 10 अरब मरतबा वो करते हैं और उस 10 अरब मरतबा की रफ्तार से वो मूव कर रहे होते हैं, जो एक ऐसी तादाद या फ्रीक्वेंसी है जहां एटम का मरकजा समद के असरार का मोहताज है। एक लम्हे भर के लिए भी अगर अल्लाह उस कि वो पावर में ना हो तो वो अपना वजूद खो बैठे और टूट जाए, राइट। इसी तरीके से जहां तक मनफी बर्क पारों का यानी इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक है और जो न्यूक्लियस को घेरे हुए होते हैं, और उसका ताल्लुक ये है कि ये एटम के बोर्स मॉडल से ताल्लुक में बता रहा हूं, मरकज के इर्द गिर्द एक सेकंड में 1 लाख मरतबा की रफ्तार से ये चक्कर लगाते हैं। एक सेकंड में 1 लाख मरतबा ये रिवॉल्व करते हैं। चूंकि ये बैजवी महवर है, राइट, और उसके अंदर ये गर्दिश करते हैं, लिहाजा इनको समद के राजों की मदद से इस वक्त जरूरत होती है कि जब वो मूव कर रहे होते हैं और उसको बैलेंस रखना होता है, राइट। अब आप ये देखें कि इंसानी जिस्म के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी तसव्वुर की जाती है, चनाचा इंसान को समद के रमूज की जो फी सेकंड जो जरूरत पड़ती है वो ये है कि 10 खरब की तादाद में होते हैं, ये इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। अगर ये जरूरत सिर्फ एक लम्हे के लिए भी पूरी ना हो, एक लम्हे के लिए भी अगर ये पूरी ना हो तो इंसानी जिस्म जो है एक एटम बम की तरह धमाके से फट जाए, यानी अपने वजूद को हमारे जिस्मों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और ये जो इंसानी तख्लीक जिस बिल्डिंग ब्लॉक से हुई है, अगर अल्लाह तबारक व तआला की पावर उसको एटम को महफूज न रखे, उसकी रफ्तार को महफूज न रखे, इंसानी वजूद जो है वो बिखर के ख़त्म हो जाएगा। यानी ये वो ताकत अल्लाह तबारक व तआला की समद की वो ताकत है कि आपके जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे को उसने किस तरीके से महफूज करके रखा हुआ है कि अंदर इतनी तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फटते नहीं हैं। लिहाजा दूसरी चीज़ देखें, जहाँ तक खलियों को समद के राजों की ज़रूरत का मामला है, खलियों को, सेल्स को, यानी एक सेल में कहते हैं कि 2000 केमिकल लेबॉर्टरीज काम कर रही होती हैं। एक सेल के अंदर जो ह्यूमन सेल है उसमें कहते हैं 2000 एटलीस्ट केमिकल लेबॉर्टरीज अपना वर्क कर रही होती हैं एक खलिए के अंदर, जो कीमियाई अज्जा को मुतवातिर ज़ेर अमल रखती हैं। कीमियाई जो अज्जा हैं इंसान के जिस्म के, उनके अंदर एक फंक्शंस चलता रहता है, और अगर इन फंक्शंस को हम काउंट करें एक सेल के अंदर तो कहते हैं 2000 लेबॉर्टरीज के करीब ऐसा लगता है कि वो अपना काम सरंजाम दे रही हैं, और हमें इसका पता भी नहीं होता। हम सांस ले रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं कि आपके जिस्म के एक खलिए के अंदर 2000 लेबॉर्टरीज काम कर रही हैं,
اور ہر ایک انتہائی باریک خلیوں کی لیبارٹری ایک کمپیوٹر کے زیر حکم ہوتی ہے. یعنی وہ ڈی این اے والی اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو اس میں ڈی این اے کے حوالے سے پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ڈی این اے کے اندر کروموسومز اور جو بلو پرنٹ آف لائف ہے اس کے فنکشنز کو آج تک انسان نہیں سمجھ سکا ہے کہ وہ اس کے فنکشنز کتنے ہیں. ابھی پورا بلو پرنٹ آف لائف نہیں پڑھا انسان نے، اس پہ تحقیق جاری ہے. لہٰذا ایک کمپیوٹری پروگرام کے تحت ہی خلیے کو یہ خصوصیت عطا ہوتی ہے. یہ 2000 انتہائی چھوٹی لیبارٹریز اپنے پروگرام چلانے کے لیے صمد کے اسرار کی مرہون منت ہے، اور وہ بھی ایک سیکنڈ میں 15,000 کی حد تک. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے خلیے کی صمد کی ضرورت بالآخر 30 ملین دفعہ فی سیکنڈ، 30 ملین پر سیکنڈ. یہ جو فنکشن جتنی تیزی سے ہو رہے ہیں اس کو کون سنبھالے ہوا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے. اس کی شان صمدیت اس کو سنبھال رہی ہے ایک خلیے کے اندر جب یہ ہو رہا ہے. اگر یہی قدر ہڈیوں کے گودے میں پیدا ہونے والے خون کے خلیوں پر اس کو اگر اپلائی کر دیں تو جو جینیٹک کوڈ فارمولا ہے اس کی تبدیلی کے لیے کہتے ہیں صمد کی ضرورت اربوں کی تعداد تک پہنچ جاتی ہے کہ فی سیکنڈ پر سیکنڈ اربوں کے قریب چینجز جو ہیں کیمیکل اور ری ایکشنز اور جو ایکشنز ہیں وہ آپ کے خلیے کے اندر ہو رہے ہیں. اس کو کون سنبھالے ہوا ہے؟ اس کو ذات صمدیت. چنانچہ انسانی جسم میں 30 کھرب خلیے ہوتے ہیں. انسانی جسم کی حیاتیاتی ضرورت یعنی بایولوجیکل نیڈ کے لیے صمد کی مدد سیکنڈ میں ایک خلیے کی بنیاد پر 1 کھرب دفعہ یعنی 1 کھرب پر سیکنڈ میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس کی مدد کی، اس رب کی مدد کی. یعنی 1 سیکنڈ میں کھربوں فنکشنز انسان کی ذات کے ایک خلیے کے اندر ہو رہے ہیں جس کو سنبھالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو رب نے فرمایا اللہ الصمد، صمد ہے وہ ذات. تمہارے جسم کے ایک خلیے کے اندر ہزاروں اربوں کھربوں مرتبہ جو فنکشن ہو رہا ہے فی سیکنڈ میں، یہ حادثاتی طور پہ نہیں بن گیا. اس کو کوئی حادثاتی طور پہ نہیں سنبھالا ہوا، بلکہ اس کو سنبھالنے والی ذات ہے اور اس کی شان صمدیت ہے. لہذا صمد میں پنہا خدا کی جو قوت کی مدد نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام کائنات جو کازمک ورلڈ ہے، بنیادی سہارا یہی ہے. وہ اہلیت جو ایٹموں، نباتات، سورجوں میں کہکشاؤں کو مقرر اور قائم رکھتی ہے، جو فنکشنز کائنات میں ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد بھی اللہ کے اسرار میں پنہا ہے. اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایک مخلوق بھی زندہ باقی نہ رہے. تو انسان کو کس بات کا غرور ہے؟ انسان کو کس بات پر اتنی اکڑ ہے کہ وہ اپنی ذات کی بقا کے لیے کھربوں جو فنکشنز 1 سیکنڈ میں ہو رہے ہیں وہ اس اللہ کی ذات کا محتاج ہے. پھر بھی وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. اس کو یوں ہی پیدا کر دیا گیا کہ رب نے فرمایا کہ جب انسان نظر دوڑائے اس کائنات میں اور اپنی ذات میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ دکھا رہا ہے کہ اس کی شان صمدیت کو اگر تم صرف یہ جان لو کہ کیا ہے. اور یہ وہ سائنسز ہیں جو فزیکل سائنسز ہیں. اسپرچل سائنسز کی تو بات ہی کچھ اور ہے. فزیکل سائنسز کی مدد سے جو انسان آج ڈسکور کر پایا ہے ابھی تک، یہ معلومات کا ایک قطرہ ہے. اس کو جاننے پر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے نظام کو، سسٹم کو کس نے سنبھالا ہوا ہے، اس کی ذات کو کس نے سنبھالا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں کو سنبھالا ہوا ہے، اور بڑے بڑے ستارے اور سیارے اور کہکشائیں ایک دوسرے کے قریب سے گزرتی ہیں لیکن ٹکراتی نہیں ہیں. اگر ذرہ برابر بھی وہ ٹکرا جائے تو دنیا میں دھماکے آ جائیں، کائنات دھماکوں سے پھٹ جائے اور ختم ہو جائے. اور قیامت کے روز یہی ہونا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا. اللہ جب حکم فرمائے گا اور جب اس کا حکم ہوگا تو یہ سب کائنات اس کے مطابق جو آج چل رہی ہے اس کے حکم کے مطابق اس وقت بھی اپنا فنکشن کر کے دکھائے گی. مگر ان میں سے کسی ایک سیارے کا توازن کہتے ہیں نہیں بگڑتا. خلا بازوں نے ابھی حال کے چند سالوں میں اس غیر معمولی حقیقت اور واقعات کا بے حد حیرانی سے مشاہدہ کیا کہ کون سی طاقت ہے جو ان کو کولیپس نہیں ہونے دیتی، بگ کرنچ نہیں ہونے دیتی. یہ ایکسپینڈنگ یونیورس پھیل رہی ہے اور اپنی اپنی سیارے اپنے اس میں تیر رہے ہیں لیکن کبھی ٹکراتے نہیں ہیں. اللہ نے زمین کو روکے رکھا ہے،
اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا ہے، زمین، چاند اور سورج ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہے کہ نہ چاند کو یہ کہ سورج کو پکڑ لے، نہ سورج کو یہ کہ چاند کو آ لے، یہ کون ہے جو سنبھالا ہوا ہے اس کائنات کو؟ تو یہ جو اس کی راز صمدیت ہے اس اسم میں، انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے جسم کا ایک خلیہ اور کائنات کے اس نظام کو ہر لمحے جس کی مدد آ رہی ہے وہ اللہ کی ہے، اور وہ اس کے نام الصمد میں پوشیدہ ہے۔ جب کہو اللہ الصمد تو اپنے جسم پر غور کر لو، اپنے دماغ پر غور کر لو، اپنے خون پر غور کر لو، اپنے خلیوں پر غور کر لو، اپنی ذات پر غور کر لو، اس کائنات کی تخلیق پر۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور جب انسان یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب یوں ہی پیدا نہیں کر دیا، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اس نے کسی مقصد کے لیے تخلیق فرمایا، اور سنبھالنے والی ذات اسی کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ الصمد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔